الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کی اس مختصر گفتگو میں دو چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ ایک تو حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوگا، اور ان کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے بھی چند منٹ کافی نہیں ہیں، البتہ برکت حاصل کرنے کے لیے ہم ان کا ذکر خیر کریں گے۔ اور دوسرا، جو عید والے دن واقعہ پیش آیا اور وہ 1.5 کروڑ 2 کروڑ مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کر گیا، اس واقعہ پر ہم اپنا رد عمل ظاہر کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل کتاب، قرآن مجید سے بڑھ کر دنیا میں نہ آسمان پر نہ زمین پر اس سے بہتر اور اعلیٰ کتاب نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو دبانے والے یہ 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ خود قرآن مجید کہتا ہے کہ کافر مکہ کے کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھے تو تم اس قرآن کو سنا نہ کرو، کیونکہ قرآن سننے سے اثر ہوتا ہے، قرآن مجید کو غور سے سننے سے دل پر اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ کسی عام مسلمان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی ولی کا کلام نہیں ہے، یہ کسی پیغمبر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی جن کا کلام نہیں ہے، یہ کسی فرشتے کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام ہے کس کا؟ رب العالمین کا۔ تو جب بھی آپ غور سے اس کو سنیں گے تو یہ دل پہ اثر ضرور کرتا ہے، یہ اس کی تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی تاثیر کے بارے میں فرمایا یہ تو ہماری مہربانی ہے کہ تمہارے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا ہے کہ قرآن مجید کو تم اندر محفوظ کر لیتے ہو، یہ ہماری طاقت ہے، ورنہ اگر ہم اس قرآن کریم کو اتار دیتے پہاڑ پر، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم پہاڑ پر اتار دیتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اس قرآن مجید کا اثر یہ ہوتا کہ تو دیکھتا پہاڑ کو کہ وہ دب جاتا اور اللہ کے ڈر سے وہ پھٹ جاتا ہو، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کا اتنا اثر ہے۔ معذرت کے ساتھ مسلمان اس وقت گانے سننے کے عادی بن گئے، ان کو قرآن سننے کی لذت اب حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، دوران سفر موت کے منہ میں بھی ہوتے ہیں تو تب بھی موسیقی سن رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو آپ 1 یا 2 منٹ بھی آپ غور سے سن لیں تو یہ قرآن مجید دل پہ اثر کر جاتا ہے، قرآن مجید دل کو موم کر کے رکھ دیتا ہے۔ کوئی بھی پڑھے اس کی ایک اپنی تاثیر ہے، ایک اپنی تلاوت اور تراوت
ذات ہے اس کی، ایک اس کی اپنی چاشنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والے کا کلام ہے، ذرے ذرے کا پیدا کرنے والا ہے، یہ اس کا کلام ہے. یہ ہم سویڈن کے عید والے دن کے واقعہ کی اور زور مذمت بھی کرتے ہیں، اور آپ حضرات دیکھیں جگہ جگہ میں پوری دنیا میں ان پر لعنت بھیجی جا رہی ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہے ان پر لعنت ہے. پاکستان کے مسلمان بھی لعنت بھیجتے ہیں، ہندوستان کے مسلمان بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور عرب اور عجم کے مسلمان بھی لعنت بھیجتے ہیں. میں نے قرآن مجید میں غور کیا تو مجھے قرآن مجید نے بھی کہا کیا کہ ایسے لوگ کافر ہیں، فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے جن پر کافروں. خود اللہ لعنت کر رہا ہے. لیکن مسلمانوں یہ واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو تلاوت کے لیے رکھا ہے، قرآن مجید کو ہم نے دستور نہیں بنایا. القرآن الکریم دستور الخالد والدفاع عنہ واجب شرعی علی کل المسلمین. یہ عبارت بہت عمدہ عبارت ہے، یہ کندہ ہونی چاہیے ہر جگہ، اور اس کے نیچے اس کا ترجمہ لکھا ہونا چاہیے. کیا کہا؟ القرآن الکریم. اے سویڈن، اے بدبخت لوگ، وہاں کا ایک فرد یہ غلطی نہیں کرتا، بلکہ وہاں کی عدالت اس کام کی اجازت دے رہی ہے کہ تم قرآن مجید کی بے حرمتی کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو سیکورٹی مہیا کی جاتی ہے، پولیس موجود ہے، پولیس کے حصار میں این عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن مسجد کے سامنے اس نے یہ کام کیا اور مسلمانوں کا دل جو ہے وہ چیر کے رکھ دیا، زخمی کیا. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس نے جو کام کیا ہے قرآن مجید کے ساتھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب کے سب مجرم ہیں اس وقت. اے اللہ تو ہماری غیرت کو دیکھ رہا ہے، ہم کیا کریں؟ مسلمان حکمران سوئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ان کا معاشی طور پر بائیکاٹ کیا جانا چاہیے، تجارتی طور پر بائیکاٹ کیا جانا چاہیے. حکمران بھی سوئے ہوئے ہیں. ہمارے ملک پاکستان کو جن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا انہی مقاصد پر اگر اس کو چلایا جاتا تو یہ ملک کتنا ترقی کرتا. آج ملک کی حالت دیکھیے آپ نے، سود ہمارے ملک میں ہے. خدا تعالی سے اور رسول اللہ مصطفیٰ سے جنگ تم نے شروع کر رکھی ہے، تو بھوکے لوگ مریں گے یا نہیں مریں گے؟ کب آپ نے قرآن کو دستور بنایا؟ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دستور بنایا؟ کب تم نے فقہ اسلامی کو نافذ کیا؟ کب تم نے خلفائے راشدین کے نظام کو رائج کیا؟ تم دھوکے باز ہو، تم فراڈی لوگ ہو، تم اندر سے خالی اور کھوکھلے لوگ ہو، تم لوگ اللہ سے دغا کرتے ہو، تم لوگ رسول اللہ سے وفا نہیں کرتے، تم لوگ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہو، تم لوگوں میں غیرت نام کی چیز باقی رہی ہے. اگر مسلمان یہ حمیت والا ہوتا، غیرت والا ہوتا تو کبھی کافر کو جرت نہ ہوتی قرآن کریم کو رونتا. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا. حضرت فرماتے ہیں پہلے وہ کیا تھا؟ پہلے وہ کوئی ولی نہیں تھا، ایک عام آدمی تھا، لیکن ایک آزاد خیال، آزاد منش آدمی تھا بشر حافی رحمت اللہ علیہ. لیکن ایک دن جا رہا تھا، کیا دیکھا کہ کاغذ کا ٹکڑا جی زمین پر گرا ہوا ہے اور اس کے اوپر صرف اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، پوری بسم اللہ بھی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سے صرف کیا لکھا ہوا ہے اس پر؟ اللہ. وہ ایک خود شرابی اس نے دیکھا، کاغذ کی ٹکڑے کو اٹھایا اور اس نے اٹھا کے صاف کیا، بازار گئے اور ایک درہم کی خوشبو خریدی اور وہ اس کاغذ کی ٹکڑے پر لگا دی اور کہنے لگے اسم سیدی، میرے آقا کا نام زمین پہ روندا جا رہا ہے. خوشبو لگئی، اوپر رکھا، اس کے بعد سو گئے. وہی بشر حافی جو دنیا میں جی غیر مشہور تھا، غیر معروف تھا. ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عزت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی آواز آتی ہے. خواب میں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کیا کہ تو نے میرے اسم کو معطر کیا،
میں تیرے نام کو معطر کر دوں گا۔ مسلمانوں، تم لوگوں نے قرآن کریم کی عزت نہ کی، اس لیے کافر کو بھی جرأت ہو گئی۔ تم لوگ سود کھاتے ہو، تم لوگ رشوتیں لیتے ہو، تم لوگ دھوکہ دیتے ہو۔ اے اللہ، کوئی تو صلاح الدین ایوبی بھیج دے کہ جو عیسائیوں کو شکست دینے والا تھا، 4 جولائی کی تاریخ یاد کر رہی ہے صلاح الدین ایوبی کو کہ اس نے عیسائیوں کو مات دی ہے، شکست دی ہے، اور ہم لوگ اندر سے ایسے ہو گئے۔ انتم غصاؤن تو غصاء السیل، تم تو ایسے ہو جس طرح کے سیلاب کا پانی بہ رہا ہو، اس کے اوپر جھاگ جا رہی ہو۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اندر سے کھوکھلے ہو جاؤ گے، ایمان تمہارا ختم ہو جائے گا، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور وہن پیدا ہو جائے گا، اور موت سے ڈرو گے تم لوگ۔ تمہارے اندر بہادری رہی، گانے سن کر، شرابیں پی کر، نشے کر کے تمہارے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ایمانی حمیت کو ختم کر دیا۔ سود کی لعنت نے اندر سے غیرت کو ختم کر دیا، رشوت نے، حرام خوری نے اندر سے حمیت کو ختم کر دیا۔ اس لیے کافر کو بھی جرأت ہو گئی۔ دستور القرآن الکریم، دستور الخالد، قرآن کریم ہم مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے دستور ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہمارا کیا ہے؟ دستور ہے۔ اگر آج ہم کہیں کیا چور کا ہاتھ کاٹ دو، مولوی صاحب نے بڑی سخت سزا بیان کی ہے، کوئی سبحان اللہ والا بیان کرو، ہاتھ کاٹنے والا نہ کرو، دل میں ڈر لگتا ہے، ہائے کانپتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ کی سزائیں 1-2 بندوں کو مل جائے، پاکستان میں چوری رکے گی یا نہیں رکے گی؟ اگر سالی کو سزا دی جائے تو زنا ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آج کچے میں اغوا کر لیتے ہیں اور تاوان لیتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں۔ ان ڈاکوؤں کو کیا کوئی نتھ ڈالنے والا نہیں ہے جو پیارے بچوں کو غائب کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی دستور نہیں ہے، قرآن مجید کو دستور اپنایا نہیں گیا، نافذ نہیں کیا گیا۔ یاد رکھیں، جب تک یہ نہیں ہوگا، اسلامی حکومت کا نفاذ نہیں ہوگا، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی ادارہ، کوئی سیاسی جماعت اس وقت تک امن قائم نہیں کر سکتی جب تک کہ قرآن کو نافذ نہ کیا جائے، جب تک کہ محمد مصطفیٰ کے دین کو نافذ نہ کیا جائے۔ آگے وہ کہتے ہیں وَالدِّفَاعُ عَنْهُ وَاجِبٌ شَرْعِيٌّ عَلَى كُلِّ الْمُسْلِمِينَ، قرآن کریم کا دفاع کرنا ہر مسلمان پر واجب شرعی ہے۔ قرآن کی حفاظت کرو، قرآن سے محبت کرو، قرآن کریم سے دل لگاؤ، قرآن کریم کو پڑھا کرو، قرآن کریم کو سنا کرو، اس کو سمجھا کرو، اس کو پہنچایا کرو، اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ میں ساری بات عرض کر چکا، لیکن 1-2 حدیثیں آج شہادت ہے کس کی؟ میرے اور آپ کے عثمان، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان کی والدہ کا نام اروا، حضرت عثمان کی والدہ اروا کی ماں یعنی حضرت عثمان کی نانی کا نام ام حکیم البیضاء۔ یہ ام حکیم البیضاء کون ہے؟ حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ حضرت عثمان کی نانی عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے ہاں جب عبداللہ پیدا ہوئے، عبداللہ جانتے ہیں کون ہے؟ ہمارے نبی کے والد ماجد، جب وہ پیدا ہوئے تو اکیلے پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ بھی پیدا ہوئے، ان کے ساتھ ام حکیم البیضاء بھی پیدا ہوئی، حضرت عثمان کی نانی بھی پیدا ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ اور حضرت ام حکیم البیضاء، یہ حضرت عثمان کی نانی، حضور کے والد، یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا دوہرا داماد بنایا، پہلے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر جب وہ فوت ہو گئی ان کے بعد ام کلثوم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیاں شادی شدہ تھی، 4 بیٹیاں، حضرت زینب ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علماء کا اتفاق ہے پوری کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، الی ان تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو، فرمایا یہ فضیلت کہ کسی پیغمبر کا دوہرا داماد ہو، یہ فضیلت سوائے عثمان کے اور کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایک کنواں تھا، پانی میٹھا تھا، مالک یہودی تھا، مسلمانوں کو پانی بیچتا تھا، 1 مد گندم کا لاؤ، 1 مشکیزہ پانی کا دوں گا، 1 مد
3 पाव बनती है गंदम। और आपको पता है कि गंदम मदीने के एतबार से बड़ी महंगी थी, जो सस्ते थे गंदम महंगी थी। इतना लाओ तो फिर एक मशकीज़ा पानी का भरूंगा। मुसलमान बेचारे बड़े तंग थे कि पानी भी इसी का मीठा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीरे रोमा जो खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे, मोहम्मद उसके लिए जन्नत का ऐलान करता है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहूदी के पास गए, बेचने का इरादा है। उसने कहा नहीं, मैं तो इससे कमाई कर रहा हूँ। अच्छा यूं कर, तू सारा ना बेच, यूं कर आधा बेच दे। एक दिन मैं पानी लिया करूंगा, एक दिन तू पानी ले ले, आधा तो बेच दे। उसने कहा ये तो ठीक है, आधा एक दिन हजरत उस्मान भी बेचेंगे, ये जरा महंगा करके बेचेंगे, ताजिर आदमी है, और मैं जरा सस्ता बेचूंगा, लोग इनसे नहीं लेंगे और मुझसे लेंगे। उसको क्या पता था कि उस्मान किसके लिए खरीद रहा है। उसने कहा लालच में आ गया यहूदी। यहूदी लालची भी है, साजिशी भी है। ये 2 लफ्ज मेरे याद रखे आप। तो हजरत उस्मान की बातों में वो आ गया और कहने लगा आधा मैं बेचता हूँ। हजरत उस्मान गनी ने आधे के पैसे दे दिए। हजरत उस्मान गनी पर कुर्बान जाए, हजरत उस्मान गनी ने ऐलान कर दिया, जिस दिन मेरी बारी हो तमाम मुसलमान पानी भरे, मुफ्त भरे पानी, मुफ्त ले जाए पानी। मुसलमान हजरत उस्मान के दिन की बारी में उस एक दिन का पानी भी खींच लेते, अगले दिन का स्टॉक भी कर लेते, अगले दिन के लिए भी कोई किल्लत। अब वो यहूदी परेशान हुआ कि मेरी बारी में तो कोई मुझसे लेने के लिए आता ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। कुर्बान हजरत उस्मान की फिरासत पर रज़ी अल्लाह को मजबूर कर दिया यहूदी को, आज के मुसलमानों की बात मेरे सामने न करो, कोई मेरी आंखों में नहीं जचता। तुम तो प्याले लेके यहूदियों के सामने जाते हो, खैरात मांगते हो यहूदियों से, तुम तो ईसाइयों से खैरात मांगते हो, तुम तो भिखारी हो, तुम कौन से इज्जतदार लोग हो। हजरत उस्मान ने शिकंजे में लिया या नहीं लिया? क्या जहानत, क्या फिरासत थी। कहने लगा कि ए उस्मान, मेरी बारी में तो कोई आता ही नहीं मुझसे लेने के लिए, दूसरा भी हिस्सा तू ही ले ले। हज़रत उस्मान ने कुल रकम आपने 35,000 दिरहम अदा करके कुआं खरीद लिया और नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर अर्ज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो ऐलान किया था तो क्या अगर मैं खरीदूं तो मेरे लिए भी वो बशारत है? हुजूर ने फरमाया हाँ तेरे लिए भी बशारत है। फरमाया मैंने खरीद भी लिया और मुसलमानों के लिए वक्फ भी कर दिया। हुजूर ने जन्नत की बशारत। और एक मर्तबा फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं हजरत उस्मान ने जन्नत को 2 मर्तबा खरीदा, एक बीर रूमा के मौके पर, एक जैश उसरा के मौके पर, ग़ज़वा तबूक के मौके पर। फरमाया चंदा इकट्ठा मुजाहिदीन के लिए करो। हजरत उस्मान ने 300 ऊंट, 1000 दिरहम नकदी, आपने ऊंट भी दिए, साजो सामान से भरे हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी झोली में उन दराहिम को लेकर उलट पुलट रहे हैं और कह रहे हैं मा सर्रो उस्मान मा आमिल बादल यौम, आज के बाद उस्मान जो काम करेगा उस्मान को नुकसान नहीं हो। जन्नत खरीद ली उस्मान ने। हजरत अबू हुरैरा फरमाते 2 मर्तबा जन्नत खरीदी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेमिसाल रिवायात कायम की है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरादा किया कि मैं भी बदर में जाऊं, बदर में हुजूर के साथ जाऊं, क्योंकि बदर की फजीलत, हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी रुकैया बीमार है, तेरी घर वाली बीमार है, ऐ उस्मान तू मदीने में रह, तू इसका ख्याल रख, तुझे सवाब भी पूरा मिलेगा, गनीमत का अजर भी दूंगा, मारे गनीमत भी मिलेगा। आज तक बुखारी उठा कर देख लो, उस्मान बदर में नहीं किया, लेकिन जब बदरीन का नाम आता है हजरत उस्मान का नाम शामिल। क्यों? कि हुजूर ने फरमा दी, कुर्बान जाए, हुजूर की इताअत असल चीज है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु पर बलवाइयों ने कितना जुल्म किया कि जब शहादत का वक्त हो रहा, 40 दिन पहले से पानी बंद कर दिया। हजरत उस्मान ने सिर्फ एक बात कही, किसी और जगह से पानी नहीं पीने देते ना, तो वो जो कुआं मैंने खरीद कर किया था मुझे उसी से पानी पीने दो। हजरत नाइला जुमरात है, इधर उधर से पानी तलाश कर रही है आपकी बीवी हजरत रुकैया उम्मे कुलसूम के बाद ये बीवी नाइला रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये पानी तलाश करके जब पहुंचती हैं और वो जुमरात की रात होती है, हजरत उस्मान फरमाते हैं कि ओहो देर से पानी लाइयो थोड़ा सा, मैंने तो रोजे की नियत। आंख लगी, हजरत उस्मान ऐसे सोए, जुमा का दिन था, 18 ज़ुल्हज। मेरे और आपके उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु आशिक कुरान, नाशिर कुरान, जामिउल कुरान, हजरत उस्मान को नींद आई, जुमा का दिन था।
آنکھ لگی مدینہ ہے، مدینہ مدینہ ہے، مدینہ المدینہ جنت، مدینہ جنت ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضور نے خود فرما دیا، بات ہی ختم ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر کے درمیان، میرے منبر کے درمیان کا یہ ٹکڑا، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ نیند آئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگی، خواب میں میرے نبی کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اے عثمان، آج روزہ تو نے ہمارے ہاں آ کر افطار کرنا۔ حضرت عثمان بیدار ہوئے، سمجھ گئے کہ آج میری شہادت کا دن ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کا دن آج کا دن ہے، 18 ذو الحج، اور مدینہ منورہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ کیا تھی؟ آپ تہ بند پہنا کر، لنگی چادر پہنا کرتے تھے، لیکن خواب کے بعد آپ نے اپنا کرتا باقی رکھا، لیکن آپ نے تہ بند کو بدلا اور آپ نے شلوار کو پہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مجھے شہید کرے تو میرے جسم کا کوئی حصہ ننگا۔ یہ تھے میرے اور آپ کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات غسل خانے میں آدمی جائے، کپڑے اتار کے نہائے، جائز ہے، تمام اماموں کے نزدیک جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، سب کے نزدیک جائز ہے، لیکن اس حیا والے پر قربان جائے۔ بند غسل خانے میں بھی تنہا غسل کرتا ہے تو لنگی باندھ کے غسل کرتا ہے۔ اب آخر دعوانا ان الحمدللہ۔